ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سنیچر جون کی 13 اور ذی الحجہ کی 26 تاریخ ہے. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید ہاشم رضوی. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے شعبہ صحت باقری ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر کرگل نے پارس ہسپتال سری نگر کے اشتراک سے بیامتھنگ کرگل میں ایک روزہ مفت سپر اسپیشلٹی میڈیکل کیمپ منعقد کیا، جس میں ضلع کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے مریضوں نے بڑی تعداد میں شرکت کر کے مفت طبی سہولیات اور ماہر ڈاکٹروں کی خدمات سے استفادہ حاصل کیا. کیمپ کی افتتاحی تقریب میں الحاج اصغر علی کربلائی، نگراں کونسل امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے سینئر ممبر، پارس ہسپتال سری نگر اور باقری ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر کے اراکین، ڈاکٹروں، پیرا میڈیکل عملے، رضاکاروں، مریضوں اور ان کے تیمارداروں کی بڑی تعداد موجود تھی. اس خصوصی طبی کیمپ میں پارس ہسپتال سری نگر کے مختلف شعبہ جات سے وابستہ ماہر ڈاکٹروں، پیرا میڈیکل عملے اور باقری ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر کے طبی ماہرین اور معاونین نے اپنی خدمات انجام دی. کیمپ کے دوران امراض قلب، امراض معدہ و گیسٹرو، چھاتی اور دیگر پیچیدہ بیماریوں کے ماہرین نے مریضوں کا معائنہ کیا، تشخیص کی اور ضروری طبی مشورے فراہم کیے. اس موقع پر وائس آف لداخ سے بات کرتے ہوئے باقری ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر کی وائس پریزیڈنٹ ڈاکٹر نسرین فاطمہ نے کہا کہ اس نوعیت کے طبی کیمپوں کا بنیادی مقصد ضلع کرگل کے دور افتادہ اور پسماندہ علاقوں میں رہنے والے مریضوں، بالخصوص غریب اور مستحق طبقات تک معیاری اور جدید طبی سہولیات بلا معاوضہ پہنچانا ہے. انہوں نے کہا کہ ایسے بہت سے مریض جو مختلف وجوہات کی بنا پر بڑے شہروں کے اسپتالوں یا ماہر ڈاکٹروں تک رسائی حاصل نہیں کر پاتے، انہیں ان کیمپوں کے ذریعے نہ صرف علاج بلکہ بروقت طبی رہنمائی بھی فراہم کی جاتی ہے. کیمپ کے دوران مریضوں کے لیے مفت لیبارٹری ٹیسٹ، الٹرا ساؤنڈ اور دیگر تشخیصی سہولیات بھی موقع پر مہیا کی گئی، جس سے مریضوں کو ایک ہی جگہ جامع طبی خدمات حاصل کرنے میں سہولیت ملی. اس کے ساتھ ساتھ مریضوں اور ان کے تیمارداروں کے لیے چائے، میوہ جات اور دوپہر کے کھانے کا خصوصی انتظام بھی کیا گیا تھا. منتظمین کے مطابق اس میڈیکل کیمپ سے دسیوں مریضوں نے براہ راست فائدہ اٹھایا، جبکہ بڑی تعداد میں لوگوں نے طبی مشاورت، تشخیص اور علاج کی سہولیات حاصل کیں. شرکاء نے اس اقدام کو ضلع کے دور دراز علاقوں کے عوام کے لیے نہایت مفید قرار دیتے ہوئے منتظمین کا شکریہ ادا کیا. واضح ہے کہ باقی ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر کی جانب سے سال میں متعدد مرتبہ اس نوعیت کے مفت سپر اسپیشلٹی میڈیکل کیمپ منعقد کیے جاتے ہیں، جن میں جموں کشمیر سمیت ملک کے مختلف حصوں سے ممتاز اور تجربہ کار ماہر ڈاکٹروں کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں. مزید برآں ہر اتوار کے روز بیامتھنگ میں باقریہ کے احاطے میں مستقل بنیادوں پر او پی ڈی خدمات کے ذریعے عوام کو مفت علاج معالجہ فراہم کیا جاتا ہے. عوامی حلقوں نے باقریہ ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر کی ان بیلوس خدمات کو سراہتے ہوئے اسے معاشرتی فلاح اور عوامی صحت کے فروغ کی جانب ایک مؤثر اور قابل تقلید اقدام قرار دیا. ڈپٹی کمشنر کرگل راکیش کمار نے آج کسی سلطانچو سپورٹس اسٹیڈیم بیامتھنگ کرگل میں ضلع سطح کے بین العلاقائی کھیلوں کے ٹورنامنٹ کا باضابطہ افتتاح کیا. افتتاحی تقریب میں ڈسٹرکٹ یوتھ سروس اینڈ سپورٹس آفیسر کرگل، ڈسٹرکٹ شیپ ہسبنڈری آفیسر، ایگزیکٹو انجینئر پی ڈی ڈی، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹورزم کرگل، زونل فزیکل ایجوکیشن آفیسرز، فزیکل ٹیچرز، اساتذہ کرام اور ضلع کے مختلف زون سے تعلق رکھنے والے طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی. اس موقع پر اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے ضلع کرگل میں کھیلوں کی سرگرمیوں میں نمایاں اضافے کو خوش آئند قرار دیا. انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال زونل سطح پر تقریباً 450 طلبہ نے شرکت کی تھی، جبکہ اس سال ضلع سطح کے بین العلاقائی ٹورنامنٹ میں 600 سے زائد طلبہ شریک ہو رہے ہیں.
نوجوانوں میں کھیلوں کے بڑھتے رجحان کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے اس پیش رفت کو ایک بڑی کامیابی قرار دیتے ہوئے کہا کہ کھیل نوجوانوں کی جسمانی اور ذہنی نشوونما میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کے مطابق کھیل نہ صرف نوجوانوں کو جسمانی طور پر فعال اور ذہنی طور پر متوازن رکھتے ہیں بلکہ نظم و ضبط، مثبت سوچ اور بہتر طرز زندگی کی طرف بھی رہنمائی کرتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے طلبہ پر زور دیا کہ وہ منشیات مخالف مہم کے سفیر بنیں اور اپنے دوستوں اور معاشرے میں نشہ آور اشیاء کے مضر اثرات کے بارے میں آگاہی پیدا کریں۔ انہوں نے کہا کہ کھیل نوجوانوں کی توانائی اور صلاحیتوں کو مثبت سمت دینے کے ساتھ ساتھ ٹیم ورک، نظم و ضبط اور ثابت قدمی جیسی اقدار کو فروغ دیتے ہیں۔ انہوں نے زونل فزیکل ایجوکیشن افسران اور کھیلوں سے وابستہ حکام کو ہدایت دی کہ مختلف زون میں کھیلوں کے بنیادی ڈھانچے اور ضروریات کا جائزہ لیا جائے تاکہ موجودہ کیمپوں کی نشاندہی کی جا سکے۔ قابل ذکر ہے کہ اس ٹورنامنٹ کے دوران مختلف کھیلوں کے مقابلے منعقد کیے جائیں گے جن کے ذریعے ضلع کے مختلف زونز کے باصلاحیت کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار اور ضلع سطح پر مقابلہ کرنے کا موقع فراہم ہوگا۔ مرکزی وزیر مملکت برائے یوتھ افیئر اینڈ سپورٹ رکشا کھڈسے نے لداخ کے اپنے دورے کے دوران وکست وائبریٹ ولیج پروگرام کے تحت انڈو تبت بارڈر پولیس کی 5ویں بٹالین لیہ کا دورہ کیا اور افسران و نوجوانوں سے ملاقات کی۔ اس موقع پر ایم وائی بھارت لداخ کی ریاستی ڈائریکٹر تجمل ارا، ایم وائی بھارت کے حکام اور دیگر شخصیات بھی موجود تھیں۔ پروگرام کا آغاز ڈی آئی جی آئی ٹی بی پی ٹاشی نمگیال کے استقبالیہ خطاب سے ہوا جس میں انہوں نے وزیر موصوفہ کا خیر مقدم کیا۔ اپنے خطاب اور تبادلہ خیال کے دوران وزیر مملکت نے سرحدی علاقوں میں سخت موسمی حالات اور دشوار گزار علاقوں میں خدمات انجام دینے والے آئی ٹی بی پی اہلکاروں کی فرض شناسی، بہادری اور قومی خدمات کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ سیکورٹی فورسز کا جذبہ، نظم و ضبط اور حب الوطنی ملک کے نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے وکست وائبریٹ ولیج پروگرام کے مقاصد پر بھی روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ اس پروگرام کا مقصد سرحدی دیہات کی ہم جہت ترقی، نوجوانوں کی شمولیت، سماجی تعاون اور پائیدار ترقی کو فروغ دینا ہے تاکہ وکست بھارت 2047 کے وژن کو عملی جامہ پہنایا جا سکے۔ واضح رہے کہ لداخ کے مختلف سرحدی دیہات میں جاری اس پروگرام کے تحت یوگا، صفائی مہم، سماجی رابطہ، ثقافتی سرگرمیاں اور نوجوانوں کی شمولیت جیسے اقدامات انجام دیے جا رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کرگل راکیش کمار نے گورنمنٹ پولی ٹیکنیک کالج کرگل کا دورہ کر کے ادارے میں بنیادی ڈھانچے، تعلیمی سہولیات اور جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ دورے کے دوران انہوں نے کلاس رومز اور کیمپس میں موجود مختلف سہولیات کا معائنہ کیا اور جاری و مجوزہ منصوبوں کی پیش رفت کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ کالج کے پرنسپل نے انہیں مختلف تعمیراتی کاموں، خصوصاً کینٹین اور 400 طلبہ کی گنجائش والے امتحانی و کمپیوٹر ہال کی تعمیر سے متعلق پیش رفت سے آگاہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے بہتر تعلیمی ماحول کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کالج انتظامیہ کو ہدایت دی کہ کیمپس میں مکمل صفائی اور مناسب دیکھ بھال کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے رواں ہفتے کے دوران صفائی اور ضروری مرمتی کام مکمل کرنے کی ہدایت دی اور کہا کہ وہ آئندہ ہفتے دوبارہ کالج کا دورہ کر کے پیش رفت کا جائزہ لیں گے۔ انہوں نے غیر استعمال شدہ اور قابل مرمت سامان کو دوبارہ قابل استعمال بنانے کی بھی تجویز دی تاکہ دستیاب وسائل سے طلبہ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچا جا سکے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ تمام ترقیاتی منصوبوں کا مقصد طلبہ دوست ماحول اور بہتر تعلیمی سہولت کی فراہمی ہونا چاہیے۔ کالج پرنسپل نے ادارے کی آئندہ ضروریات اور جاری ترقیاتی سرگرمیوں سے بھی آگاہ کیا، جس پر ڈپٹی کمشنر نے منصوبوں کی بروقت تکمیل کے لیے متعلقہ حکام کو ضروری ہدایات جاری کیں۔ پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ بھارتی فضائیہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق طیارہ لینڈنگ کے مرحلے میں حادثے کا شکار ہوا، تاہم ابتدائی طور پر حادثے کی وجوہات اور نقصانات کی تفصیلات جاری نہیں کی گئی ہیں۔ فضائیہ نے بتایا کہ واقعے کی وجوہات معلوم کرنے کے لیے عدالتی طرز کی تحقیقات کمیٹی تشکیل دی جا رہی ہے جو حادثے کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لے کر اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ حکام کے مطابق حادثے سے متعلق مزید تفصیلات تحقیقات مکمل ہونے کے بعد جاری کی جائے گی۔
اسلامی جمہوریہ ایران کے خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر میجر جنرل علی عبداللہی نے کہا کہ دنیا جلد ایران کی کامیابی اور جارح و دہشت گرد دشمن کے خلاف مزاحمت کی فتح کی بازگشت سنے گی۔ انہوں نے یہ بات جمعے کی شام 10 پھول میں منعقدہ ایک تقریب کے لیے اپنے پیغام میں کہی، جو میجر جنرل غلام علی رشید اور ان کے صاحبزادے امین عباس رشید کی شہادت کی پہلی برسی کے موقع پر منعقد کی گئی تھی۔ واضح رہے کہ میجر جنرل غلام علی رشید کو 2016 میں رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی کی جانب سے خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کا کمانڈر مقرر کیا گیا تھا اور وہ اپنی شہادت تک اس عہدے پر فائز رہے۔ ایرانی حکام کے مطابق میجر جنرل غلام علی رشید اور ان کے بیٹے 13 جون 2025 کو ایران پر اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ اپنے پیغام میں میجر جنرل علی عبداللہی نے کہا کہ اگرچہ جنرل رشید کی شہادت ایک بڑا نقصان تھی، تاہم اس نے ایک بار پھر اسلامی جمہوریہ ایران کی دفاعی صلاحیت اور قومی طاقت کو دنیا کے سامنے نمایاں کیا۔ انہوں نے کہا کہ دشمن نے یہ تصور کیا تھا کہ ایران کے عسکری منصوبہ سازوں کو جسمانی طور پر نشانہ بنا کر ملک کے دفاعی عزم کو کمزور کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ اس حقیقت سے ناواقف تھا کہ جنرل رشید مستقبل کی نسلوں کے لیے علم، تجربے اور تصویراتی سوچ کا قیمتی سرمایہ چھوڑ گئے ہیں۔ پیغام میں مزید کہا گیا کہ ایرانی مسلح افواج کے کمانڈر اسی فکری اور دفاعی حکمت عملی کی بنیاد پر موجودہ مرحلے میں دشمن کی پیچیدہ اور کثیر جہتی جنگی حکمت عملی کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اس کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔